کربلا کی زمین پر غم مزید گہرا ہو چکا تھا۔ حضرت علی اکبر شہید ہو چکے تھے۔ ننھے علی اصغر بھی اپنے رب کے حضور حاضر ہو چکے تھے۔ خیموں میں بچوں کی سسکیاں تھیں۔ پیاس اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی اور امام حسین علیہ السلام کے دل پر غم کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے، مگر ابھی ایک چراغ باقی تھا، ایک ایسا وفادار بھائی جس کی بہادری، جس کی وفا اور جس کی قربانی تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔ یہ حضرت عباس علیہ السلام کی داستان ہے۔ وہ بچپن ہی سے شجاعت، بہادری اور وفاداری کی علامت تھے۔ کربلا میں ان کی سب سے بڑی فکر اپنی ذات نہیں تھی، بلکہ امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کی خدمت تھی۔ وہ ہر لمحہ اپنے بھائی کے ساتھ کھڑے رہے اور آخری سانس تک وفا کا حق ادا کیا۔ خیموں میں بچوں کی پیاس ناقابل برداشت ہو چکی تھی۔ سکینہ علیہ السلام سمیت تمام بچے پانی پانی پکار رہے تھے۔ یہ آوازیں حضرت عباس علیہ السلام کے دل کو چیر رہی تھیں۔ وہ امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کیا، بھائی جان، مجھے اجازت دیجیے، میں بچوں کے لیے پانی لانے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت عباس مشکیزہ لے کر فرات کی طرف روانہ ہوئے۔ دشمن جانتا تھا کہ اگر عباس پانی لے آئے تو خیموں میں خوشی لوٹ آئے گی، اسی لیے راستے میں سخت پہرا تھا۔ لیکن حضرت عباس علیہ السلام نے بے مثال بہادری کا مظاہرہ کیا اور دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے فرات تک پہنچ گئے۔ کئی دنوں کی شدید پیاس کے بعد جب حضرت عباس علیہ السلام فرات کے کنارے پہنچے تو پانی سامنے موجود تھا۔ آپ نے پانی ہاتھ میں لیا۔ ایک لمحے کے لیے دل چاہا کہ خود ہی پی لیں، مگر اسی لمحے بچوں کی پیاس یاد آ گئی، سکینہ علیہ السلام کی آواز یاد آ گئی اور آپ نے پانی واپس بہا دیا، مشکیزہ بھرا اور واپس خیموں کی طرف روانہ ہو گئے۔ واپسی پر دشمن نے ہر طرف سے حملہ کر دیا، تلواریں چلائیں، نیزے برسائے، لیکن حضرت عباس علیہ السلام کا مقصد صرف ایک تھا، مشکیزہ خیموں تک پہنچانا۔ وہ لڑتے رہے، گرتے نہیں تھے، کیونکہ وفا ان کے قدموں کو سنبھالے ہوئے تھی۔ شدید حملوں کے دوران حضرت عباس زخمی ہو گئے۔ ایک وقت آیا جب ان کے بازو شدید متاثر ہوئے، مگر انہوں نے ہار نہیں مانی۔ ایک ہاتھ سے مشکیزہ تھاما، پھر دوسرا سہارا بھی چھین گیا، لیکن انہوں نے مشکیزہ سینے سے لگا لیا اور اسی حالت میں آگے بڑھتے رہے۔ بالآخر ایک شدید حملے کے بعد حضرت عباس زمین پر گر پڑے۔ مشکیزہ ان کے ساتھ تھا، مگر پانی زمین پر بہہ گیا۔ کربلا کی ریت اس منظر کی گواہ بن گئی کہ وفا نے آخری سانس تک ساتھ نہیں چھوڑا۔ وہ منظر ناقابل بیان تھا۔ یہ صرف ایک بھائی کی شہادت نہیں تھی، یہ ایک سہارے کا ٹوٹ جانا تھا، ایک امید کا ختم ہونا تھا۔ امام حسین علیہ السلام خاموش کھڑے تھے اور کربلا کی ہوا بھی رکی ہوئی تھی۔ کربلا کی زمین پر آج وہ علمدار سو گیا جس نے اپنی پیاس بھلا دی، مگر بچوں کی پیاس نہ بھولی، جس نے اپنی جان دے دی مگر وفا کا وعدہ نہیں توڑا۔ آج بھی حضرت عباس کی وفا، قربانی اور اخلاص کی سب سے بڑی علامت ہے۔ حضرت عباس کی شہادت ہو گئی۔ حضرت عباس کی شہادت کے بعد تقریباً امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے۔ تمام ساتھی، تمام عزیز اپنے رب کے حضور حاضر ہو چکے تھے۔ اب کربلا ایک آخری اور عظیم قربانی کی منتظر تھی۔